أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار. آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں اس ناچیز نے موضوع سخن چھیڑنے سے قبل قرآن مقدس کی جس آیت کا سہارا لیا ہے اس میں خالق کائنات کی دو صفتوں کا تذکرہ ہے. ایک صفت تخلیق، دوسری صفت انتخاب. یہ دونوں صفات باہم ساتھ ساتھ چلتی ہے. چنانچہ رب کائنات نے زمین کو وجود بخشا، اس کے طبقات پیدا کیے اور صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو امریکہ کی سرزمین پر نہیں، پیرس و برطانیہ کے لالا زاروں پر نہیں، ہندوستان و تاجکستان کے لالا زاروں پر نہیں، وادی کشمیر کی سرزد و شادابی پر نہیں جو دنیا کی جنت شمار ہوتی ہے. نہیں بلکہ رب کائنات کی نظر انتخاب مکہ مکرمہ کی اس خطے ارضی پر پڑی جہاں آج کعبۃ اللہ قائم ہے، جسے آج روئے زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے زیادہ مقدس مقام حاصل ہے، جہاں سب سے پہلے خانہ خدا کی بنیاد رکھی گئی، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. اسی طرح جب خدائے نظر والمزاج کی نظر انتخاب آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تو آسمان اولا پر نہیں، آسمان ثانیہ پر نہیں، آسمان ثالثہ پر نہیں، آسمان رابعہ پر نہیں، آسمان خامسہ پر نہیں، آسمان سادسہ پر نہیں، بلکہ آسمان سابعہ پر نظر انتخاب متوجہ ہوئی اور عرش و کرسی کے لیے اسے منتخب فرمایا گیا. اور آگے چلیے جب خدا محبوب لا شریک لہ کی ذکر تخلیق آسمان اور زمینوں میں بسنے والی مخلوقات کی جانب متوجہ ہوئی تو ارض و سما کی مخلوقات کا وجود عمل میں آ گیا. اور جب نظر انتخاب خدا نے ڈالی تو جنوں پر نہیں، فرشتوں پر نہیں، حیوانوں پر نہیں، دوسری مخلوقات پر نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی نظر انتخاب حضرت انسان پر پڑی جسے فرش خاکی سے اٹھا کر بچوں نے ملائکہ بنا دیا، جسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا حسین کتاب دیا، جسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا لباس بنایا. اور آگے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ادیان و مذاہب کو پیدا کیا ہے، بہت سے دین و ملت کو جنم دیا ہے، لیکن رب کائنات کی نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو دین یہودی پر نہیں، دین عیسائیت پر نہیں، دین نصرانی پر نہیں، دیگر ادیان پر نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی نظر انتخاب دین اسلام پر پڑی، دین ابراہیم پر پڑی، جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، اس شریعت پر پڑی جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس مذہب پر پڑی جو مذہب حضور کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا. اور قرآن مقدس میں خدا ذوالجلال نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے، کھلم کھلا بیان کر دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، کوئی مذہب قابل عمل ہے تو مذہب اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل تقلید نہیں، لائق حجت نہیں، قابل عمل نہیں. میرے عزیز دوستو، دین اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کے فرمودات کیا ہے؟ اسلام کس بلا کا نام ہے؟ اسلام نے کیسے کیسے لالوں کو اپنے وجود میں سمیٹ کر رکھے ہیں؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب حضور عدل و انصاف دیا جائے، تعصب و اناس کے سر پہ نظر کر کے دیا جائے تو یقیناً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام ایک خداویر پیغام ہے. اسلام تاریخ عالمی اور انسانی کی داستان کا نام ہے. اسلام الفت و محبت کا مرکز ہے. اسلام اخوت و بھائی چارگی کی آواز ہے. اسلام ظلم و ستم کا دشمن ہے. اسلام غریبے کا مایا ہے. اسلام بے کسوں کا سارا ہے. اسلام حقائق و معارف کا سرچشمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.